بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا ان ينتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت الاولین وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصیر۔ آپ نے پچھلے لیکچر کے اندر پڑھا کہ کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پہلے ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اس اعلان کے بعد وہ علیحدہ ہو جائیں گے، پھر ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ایک ڈھیر بنا کر ان کو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آج کی یہ جو آیات مبارکہ ہیں، ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کفار کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کافروں کو کہہ دو کہ وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں، وہ اپنے عداوت سے، جو انہوں نے دین اسلام سے عداوت رکھی ہے، اس سے باز آ جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے مقابلے میں تلوار اٹھانے سے اور سازشیں کرنے سے باز آ جائیں، یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ اگر وہ باز آ گئے، یغفر لہم ما قد سلف، فرمایا جو ہو چکا وہ معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ قاعدہ اور ضابطہ ہے الاسلام یہدم ما قبلہ، دین اسلام سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کفر یقیناً ایک تاریکی ہے، انسان اس کے اندر رہتے ہوئے چوری بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، سارے برے کام کرتا ہے، نیکی چونکہ دین اسلام میں ہے کفر میں ہے نہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ دائرہ اسلام میں جس وقت انسان داخل ہو جاتا ہے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بھی اسی چیز کا بیان ہے۔ فرمایا قل للذین کفروا ان ینتہوا، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جن نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، بخش دیا جائے گا جو ہو چکا، یعنی سابقہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا، اگر وہ لوٹے، کیا مطلب لوٹے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ وہی حرکات کرنے لگے، فقد مضت سنت الاولین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا طریقہ پہلے لوگوں میں رائج ہو چکا ہے۔ دوبارہ اس آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن دیکھیں، قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جن نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، بخش دیا جائے گا جو کچھ ان سے ہو چکا۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اگر وہ وہی حرکات کرنے لگے گئے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو پھر اللہ کا طریقہ پہلے لوگوں میں رائج ہو چکا ہے۔ آپ پھر مطالعہ کریں قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، قوم صالح کا، قوم شعیب کا، بڑی بڑی قومیں آئی ہیں اور انتہائی مضبوط ترین، قد کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے وہ مضبوط ترین قومیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا طریقہ ان میں رائج ہو چکا ہے۔ ہم نے جس طرح قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم نوح کو ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھا، اے کافرو ہم تمہیں بھی تباہ و برباد کر کے رکھیں گے۔ تو ہمارا طریقہ پہلے لوگوں میں رائج ہو چکا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم فرما رہے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنے سے کیا مراد ہے؟ شرک و بدعت ہے، یعنی تم لڑتے رہو یہاں تک کہ شرک و بدعت باقی نہ رہے، ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ دین ہے ہی اللہ کا، لیکن اس کا کیا مطلب ہے دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چار دانگ عالم میں، دنیا کے کونے کونے میں دین اسلام پہنچ جائے۔ دوبارہ آیت کی ٹرانسلیشن دیکھیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ،
دین سارا کا سارا اللہ ہی کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، کیونکہ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو حکم دیا کہ وہ باز آ جائیں، تو یہاں فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ گئے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ بے شک کہ اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں دیکھ رہا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا، ہاں اگر وہ روح گردانی کریں گے، پیٹھ پھیریں گے، منہ پھیریں گے، پہلو تہی کریں گے، فرمایا فَاعْلَمُوا، اے مومنو، اے مسلمانوں، پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان اللہ مولاکم، کہ بے شک کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے، نعم المولا، خوب حمایتی ہے، ونعم النصیر، اور خوب تمہارا مددگار ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اگر وہ روح گردانی کریں گے، پیٹھ پھیریں گے، منہ پھیریں گے، ان اللہ مولاکم، مومنو اللہ تمہارا حمایتی ہے، نعم المولا، خوب حمایتی ہے، ونعم النصیر، اور خوب مددگار ہے۔ دوبارہ ان آیات مبارکہ کی آپ ٹرانسلیشن دیکھیں، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، إِن يَنْتَهُوا، اگر وہ بعد آ جائیں، يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، جو ہو چکا وہ بخش دیا جائے گا، یعنی جتنے گناہ آپ نے زمانہ جاہلیت کفر کی حالت میں آپ نے کیے تھے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد چاہے وہ انسان کتنا بڑا قاتل ہی کیوں نہ ہو، شرابی کیوں نہ ہو، زانی کیوں نہ ہو، چور اور ڈاکو کیوں نہ ہو، جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، الاسلام یہدم ما قبلہ، دین اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، اگر یہ وہی حرکات کرنے لگیں گے، فقد مضت سنت الاولین، ہمارا طریقہ پہلے لوگوں میں رائج ہو چکا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، شرک اور بدعت بالکل بھی باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارا کا سارا اللہ ہی کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ کافر باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اگر وہ روح گردانی کریں گے، مومنو آپ کو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فَاعْلَمُوا، تم جان لو کہ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ پھر تمہارا حمایتی ہے، نعم المولا، اور خوب حمایتی ہے، ونعم النصیر، اور خوب مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی مال غنیمت کی تقسیم کا حکم فرما رہے ہیں۔ فرمایا جان لو کہ بے شک کہ جو چیز تم مال غنیمت کے طور پر لائے ہو، مال غنیمت سے کیا مراد ہے؟ حالت جنگ کے اندر کفار سے لڑ کر جو مال لیا جائے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ ایک اور مال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مال فے۔ مال کی دو قسمیں ہیں حالت جنگ کے اندر جو حاصل کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت جو جنگ کے بدلے میں مال ہاتھ میں ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ جو بغیر جنگ کیے کفار اپنا مال مسلمانوں کے سپرد کر دیں، آپ مزید آگے 10th کلاس میں اس کی تفصیل پڑھیں گے، تو اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ تو مال غنیمت کی تقسیم کا یہاں حکم فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو جو چیز تم مال غنیمت کے طور پر لو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ بے شک کہ اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول نے۔ آپ نے اس صورت کے شروع میں آپ نے پڑھا، بس مختصراً آپ نے پڑھا تھا قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے، بس اتنا پڑھا تھا، آپ نے اس کی تفصیل نہیں پڑھی تھی۔ تفصیل اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ فرمایا جان لو کہ جو چیز تم مال غنیمت کے طور پر لائے ہو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اللہ اور اس کے رسول کو مال غنیمت دینے کا مقصد کیا ہے؟ عزیز طلباء، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور ان کے خلیفہ ہیں۔
تو مال غنیمت اللہ تعالیٰ کا جو حصہ ہے، یعنی وہ 5واں حصہ، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو 5واں حصہ مال غنیمت کا ہے وہ قرابت داروں میں تقسیم کریں گے، یتیموں میں تقسیم کریں گے، اور ایسے ہی مساکین میں تقسیم کریں گے، مسافروں میں تقسیم کر دیں گے۔ والی ذی القربہ، قرابت داروں میں تقسیم کریں گے، وہ آپ کے گھر والے بھی ہیں، وہ آپ کے خاندان بنی ہاشم ہے یا بنی عبد المطلب ہے، اس میں تقسیم کریں گے۔ ان لوگوں کو دیں گے جن نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرابت داری کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کی جان کی حفاظت کرتے رہے، ان کو دیں گے۔ یتیموں کو دیں گے، مساکین کو دیں گے، مسافروں کو دیں گے۔ فرمایا یہ مال غنیمت کی تقسیم کا میں نے یہ حکم فرما دیا ہے۔ دوبارہ اس آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن دیکھیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو جو چیز تم مال غنیمت کے طور پر لائے ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وَلِلرَّسُولِ، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور بقیہ 4 حصے وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ مال غنیمت جو مجاہدین میں 4 حصے تقسیم کر دیے جائیں گے، وہ برابر کے طور میں تقسیم کریں گے، بس اتنا لحاظ رکھا جائے گا، اتنا خیال رکھا جائے گا، جو پیدل آئے تھے لڑنے کے لیے ان کو ایک ایک حصہ ملے گا، جو گھڑ سوار ہیں جو اپنی سواریاں لے کر آئے تھے ان کو 2 حصے ملیں گے۔ بس اس طریقے کے ساتھ وہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو جو چیز تم مال غنیمت کے طور پر لے ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 5واں حصہ ملے گا تو وہ کن کو دیں گے؟ یعنی وَلِذِی الْقُرْبَى، قرابت داروں کو دیں گے، وَالْیَتَامَى، یتیموں کو دیں گے، وَالْمَسَاکِین، مسکینوں کو دیں گے، وَابْنِ السَّبِیل، مسافروں کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں نے مال غنیمت کی تقسیم کا آپ کو حکم دے دیا، اسی پر عمل کرو گے، اسی پر عمل کرو گے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس نصرت پر اگر تم ایمان رکھتے ہو جو نصرت اللہ تعالیٰ نے اس دن اتاری، یوم الفرقان، یعنی فیصلے کے دن اللہ تعالیٰ نے جو نصرت اتاری، ویوم التقى الجمعان، اور اس دن جس دن 2 جماعتوں کی آپس میں مٹ بھیڑ ہو گئی تھی۔ اب یہ سوال بھی آ سکتا ہے یوم الفرقان سے کون سا دن مراد ہے؟ آپ نے اس کا جواب ضرور لکھنا ہوگا۔ یوم الفرقان سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے۔ یوں بھی سوال لکھ دیتے ہیں کہ یوم التقى الجمعان سے کیا مراد ہے، تو آپ بھی غزوہ بدر کا دن لکھیں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوبارہ اس آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن دیکھ لیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، جان لو جو چیز تم مال غنیمت کے طور پر لائے ہو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی اہل قرابت کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، لیکن یہاں یہ یاد رکھنا، بچے یہاں مسٹیک کرتے ہیں کہ 5واں حصہ جو ہے مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، اس میں سے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، ایک یتیموں، مسکینوں، مسافروں، ایک یتیموں کا، ایک مسکینوں کا، ایک مسافروں کا ہوگا، بس اسی میں ہی 5 حصے تقسیم کر دیتے ہیں، جبکہ مجاہدین کو یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ کے اوپر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اس نصرت پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے اوپر اتاری غزوہ بدر کے دن، اور اس دن جس دن 2 جماعتوں کی آپس میں مٹ بھیڑ ہو گئی تھی، واللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوی والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اے مومنو جب تم مدینہ سے قریب کے ناکے پر تھے، جب تم ناکے 2 تھے، ایک وہ ناکہ تھا جو بالکل مدینہ کے قریب تھا، وہاں مسلمان تھے، اور ایک وہ ناکہ تھا جو تھوڑا دور تھا، وہ کافروں کا ناکہ تھا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم مدینہ سے قریب کے ناکے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصوی،
اور کافر بعید کے ناکے پر تھے، یعنی وہ ناکہ جو مدینہ سے تھوڑا بعید تھا، دور تھا۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ تم سے نیچے اتر چکا تھا، یعنی جو ابو سفیان کا قافلہ تھا جس کے ساتھ تم لڑنے کے لیے گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچانک حکم دے دیا، اتفاقی طور پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ یہ جو لڑائی ہوئی غزوہ بدر کی ہے، باقاعدہ کوئی اس کی پلاننگ نہیں تھی، باقاعدہ طور پر مسلمان کافروں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں حکم دیا کہ ابو جہل کا قافلہ ادھر آ چکا ہے، اب آپ اپنا رخ تبدیل کریں، ادھر جائیں، لڑیں۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ تم سے نیچے اتر چکا تھا، یعنی وہ بحر احمر کا راستہ لے چکا تھا، وہ سمندری راستے سے چل کر وہ مکہ میں پہنچ رہے تھے۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، فرمایا کہ اگر تم قرارداد کر لیتے، اگر تم آپس میں عہد معاہدہ کر دیتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو جو وقت مقرر تھا اس وقت مقرر میں اختلاف ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں عزیز بچوں کہ اگر تم آپس میں عہد معاہدہ کر لیتے کافروں کے ساتھ کہ فلاں دن فلاں جگہ پہ آپ کی اور ہماری لڑائی ہوگی، آپس میں قرارداد کر لیتے، عہد معاہدہ کر دیتے، ممکن تھا اس عہد معاہدے کے تحت تمہاری لڑائی نہ ہو سکتی، لیکن وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن خدا کو جو کام منظور تھا اس نے کر ہی ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کیا کام منظور تھا؟ اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ اس دن کافروں کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دے، کفر کو نیست و نابود کر دے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو مرے وہ یہ یقین جان کر مرے، وہ دلیل پر مرے۔ ہلاک ہوئے تھے کافر، وہ یہ جان کر مریں کہ ہم ناحق پہ تھے تبھی ہم مارے گئے ہیں، باقاعدہ ہم پلاننگ کے ساتھ آئے تھے، ہمارے پاس تلواریں تھیں، اسلحہ تھا، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، پیسہ تھا، افرادی لحاظ سے ہم مضبوط تھے، مسلمان تو کمزور تھے، لیکن اس کے باوجود ہم مارے جا چکے ہیں، لہٰذا ہم ناحق پہ تھے، ہم یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ یہ یقین جان کر مرے۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ رہے وہ بھی بصیرت پر، یعنی حق پہچان کر وہ زندہ رہے کہ ہم تھے تو تھوڑے، تعداد کے لحاظ سے ہم تھوڑے تھے، اسلحہ ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر تھا، ہمارے پاس اونٹ بہت کم تھے، گھوڑے بہت قلیل تعداد میں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فتح دی ہے، یقیناً ہم حق پہ ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ بے شک خدا سنتا اور جانتا ہے۔ اِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا، جب تم قریب کے ناکے پر تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، کافر بعید کے ناکے پہ تھے، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ تم سے نیچے اتر چکا تھا۔ مراد کیا ہے؟ ابو سفیان کا قافلہ، ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے اتر چکا تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم آپس میں قرارداد کر لیتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، وقت معین میں تقدیم و تاخیر کا شکار ہو جاتے، اختلاف ہو جاتا۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن خدا کو جو کام منظور تھا اس نے کر ہی ڈالا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو مرے وہ بصیرت پر مرے، یعنی وہ یہ یقین جان کر مرے کہ ہم ناحق پہ تھے تبھی تو ہم مارے گئے ہیں۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ رہے وہ بھی حق پہچان کر زندہ رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک کہ خدا سنتا اور جانتا ہے۔ آج ہم 5واں سبق ہم نے پڑھا، امید ہے کہ آپ لوگ آج کا یہ لیکچر آپ سنیں گے بھی صحیح اور اس کو یاد بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔